شیخ صاحب، قربانی میں کون سے جانور جائز ہیں اور کون سے نہیں، اور کٹے کی قربانی کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، یہ مسئلہ ہر سال ہی تقریباً کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ایشو بن جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایشو ہے ہی نہیں، یہ نان ایشو کو ایشو بنا دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس میں علماء کی آراء جو ہے کچھ اس طرح کی بھی پائی جاتی ہیں کہ کٹے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت سے کیا ثابت ہے۔ قرآن مجید سورہ انعام ہے اور سورہ انعام کی آیت نمبر 144 ہے، 144۔ اس میں ثمانیت ازواج کے الفاظ آتے ہیں کہ 8 جوڑے۔ اب ان 8 جوڑوں کے اندر جو ہے قرآن مجید میں صاف آتا ہے کہ من الضأن اثنین و من البقر اثنین، کہ گائے نر اور مادہ ہے، اونٹ نر اور مادہ ہے، بکرا نر اور مادہ ہے، اسی طرح چھترا نر اور مادہ ہے، یہ تقریباً یا ان کی جو جنس بنتی ہے۔ اب یہاں پر کٹے کے لیے ایک خاص الگ کٹے یا بھینس کے لیے عربی کے اندر اور الفاظ ہیں، جاموس کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں من الابل اثنین، اونٹ کے بھی نر اور مادہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور اسی طرح گائے کے نر اور مادہ آ جاتے ہیں۔ تو 8 قسم کے جب جانور وافر ہیں مارکیٹ کے اندر، منڈیاں بھری پڑی ہیں، اونٹ بھی آپ کو مل جائیں گے، گائے بھی آپ کو مل جائے گی، بکرا اور چھترا بھی آپ کو مل جائے گا، تو پھر صرف یہ کہنا کہ گوشت کٹے کا لذیذ بہت ہے یا بھینس کا دودھ بڑا لذیذ ہے، تو بھئی یقیناً بھینس حلال ہے، کٹا حلال ہے، تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جو چیز حلال ہے وہ قربانی پر بھی ہوگی۔ پھر تو ہرن بھی حلال ہے، پاڑا بھی حلال ہے، اور بھی نیل گائے بھی پھر حلال ہے۔ تو بہت سارے جنگلی جانور جو حلال ہیں مگر ان کی قربانی تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جانور کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جانور ذبح ہوئے ہیں وہ قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے 10 سال جو آپ زندہ رہے، ہر سال آپ، حدیث میں آتا ہے کہ آپ 2 مینڈھے قربانی کے لیے منگوایا کرتے تھے، اور جب مال غنیمت میں آپ کو 100 اونٹ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خود بھی ذبح کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میری طرف سے ذبح کر دیں۔ تو دیکھیں بھئی، حلال بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، بینہما مشتبہات، اس کے درمیان وہ چیزیں جو آپ کو مشابہ میں ڈالتی ہیں، مشابہت میں، ان سے بچنا ہی میرے خیال میں چاہیے۔ بالکل جانور کٹا حلال ضرور ہے، بھینس حلال ضرور ہے، مگر قربانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی۔ اب خود وہ جو دوست ہمارے اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں جی اس وقت تھی نہیں، تو یہ بات درست ہے کہ اس وقت اگر نہیں تھی تو کیا خیال ہے اگر ہوتی تو رسول اللہ ضرور کرتے، خواہ مخواہ، مطلب اس مشکل میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کا حلال ہونا، ان کا دودھ حلال ہونا، گوشت حلال ہونا اور لذیذ ہونا ایک الگ بات ہے، پورا سال آپ گوشت کھائیں، بالکل منع نہیں ہے۔ قربانی دیکھیں ایک سنت ہے، اور آپ نے سنت پر عمل کرنا ہے تو آپ ہر اس چیز کو فالو کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تاکہ آپ کو پورا اجر ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال یہ نیا کٹا کھول دینا، ہر سال، اور پھر جو جن کے پاس ہوتے ہی کٹے ہیں یا وہ ذمہ دار جن کے بھینسیں رکھتے ہیں تو وہ پھر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان کا قصور بھی نہیں، بعض علماء چونکہ اس طرح کا فتویٰ دیتے ہیں، تو بھائی جائز کی حد تک بالکل جو ہے قربانی ان کی جائز نہیں ہے، گوشت ان کا بالکل حلال ہے، عام دنوں میں جتنا مرضی کھائیں، مگر قربانی کے دنوں میں یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 144 کو غور کر کے پڑھ لیں۔ میں اس لیے بار بار حوالہ دے رہا ہوں، اس میں جن جانوروں کا ذکر ہے وہ جانور آج وافر ہیں منڈیوں میں، وہی آپ کریں، اور اگر آپ سنت سے ہٹ گئے تو پھر قطعاً وہ قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ قربانیاں کب کی جاتی ہیں؟ نماز عید کے بعد، اور اگر نماز عید سے پہلے قربانی کر لی جائے تو قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو عید کے بعد قربانی کی ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنی قربانی ذبح کر دی، جانور ذبح کر دیا عید سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو گھر سے باہر خون بہہ رہا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ خون کس چیز کا ہے، ان کا یا رسول اللہ ہم نے اپنے قربانی کا جانور ذبح کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو عید نماز نہیں ہوئی،
تو آپ نے پہلے ذبح کر دیا. ہاں یا رسول اللہ اس لیے پہلے ذبح کیا کہ ہمارا گوشت غربا مساکین کے گھروں میں جلدی پہنچ جائے گا. دیکھیں نیت کتنی پاک صاف ہے، مگر عمل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا انہا لحم شاۃ، یہ تو ایک ٹکڑا تھا بکری کا، ایک جو ہے گوشت کا ٹکڑا تھا. اذبح مکان اخری، اس کی جگہ ایک اور جانور ذبح کرو عید کے بعد، تب تمہاری قربانی قبول ہوگی. تو میرے بھائیوں، نیا کٹا کھولنے کی بجائے، مشکوک قربانی کرنے کی بجائے، وہ جانور جن کا قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ منڈیوں میں وافر ہیں، جائیں جا کر لیں اور ان کو ذبح کریں. جزاک اللہ خیر.